آج کا انداز ماتم 300-400 سال پہلے نہیں ملے گا، اور آج کا وہ عقیدہ پہلے والے اہل تشیع میں نہیں ملے گا۔ جو ملا باقر مجلسی، امام خمینی جسے کہتے ہیں، اس سے پہلے جو عقیدہ تھا وہ آج شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ میں نے بڑی اس پہ ریسرچ کی ہے۔ ایرانی انقلاب کے بعد جو عقیدہ بنا اس سے پہلے نہیں تھا۔ پہلے بڑا معتدل عقیدہ تھا، جیسے بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، ایسے شیعہ تھے، سب ایک تھے۔ بس یہ فرق تھا کہ وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آل رسول کے ساتھ ظلم پر گریہ کرتے تھے۔ وہ ہم بھی کرتے ہیں، ہمیں کون سا خوشی ہوتی ہے؟ ہمیں بھی دکھ ہے۔ ہمیں اپنے ماں باپ کا کتنا دکھ ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے مرنے کا کتنا دکھ ہوتا ہے۔ کہاں وہ آل رسول جس کے خون سے جس کے کپڑے رنگین ہوئے، اس جسم پر جنت حرام ہے۔ کیا مقام ہے آل رسول کا؟ جن کے کپڑے اس خون سے رنگین ہوئے جو آل رسول کا خون تھا، اس کپڑوں میں جو وجود ہے اس پر جنت حرام ہے۔ اس سے بڑا عقیدہ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر حج پہ انسان جائے اور مکھی مار دے، اس پر جرمانہ ہے۔ سنا ہوگا، ہم نے بھی یہاں بیان کیا ہے۔ اور جو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دے، اس پر جنت کیسے حلال ہو جائے گی؟ وہ میں ہوں یا آپ ہو؟ جو شہادت حسین پر ایک لمحے کے لیے بھی خوش ہوا، وہ جہنمی ہے۔ وہ یزید ہو، زیاد ہو، یا ایوری ون، اینی ون من الامہ، امت میں سے یا امت کے باہر سے، جو آل رسول کے جسم سے نکلنے والے خون پر خوش ہوا، وہ قطعی جہنمی ہے۔ اس میں جس کا مرضی نام آ جائے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا ہما ریحانتایا من الدنیا، یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں، ان کو توڑنا نہیں۔ یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، جنت کے سردار تو حسن و حسین ہوں گے۔ اگر انہوں نے تمہیں اپنی سرداری میں نہ لیا تو کیا کرو گے؟ جن کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما جائیں کہ جو جنت رب نے مومنوں کو دینی ہے اس کے سردار حسن و حسین ہے، تو جنہوں نے حسن و حسین کا خون گرایا وہ اپنے قبیلے میں لے گا، اپنی سرداری میں لے گا ان کو۔ بات جہاں تک بھی جائے، ہم نے وہاں نہیں جانا، وہ 1500 سال پہلے کا واقعہ ہے، لیکن اصول یہ طے ہے کہ جنہوں نے آل رسول کو تکلیف دی ہے انہوں نے رسول کو تکلیف دی ہے، اور جنہوں نے رسول کو تکلیف دی ہے انہوں نے رسول خدا کو تکلیف دی، اور جنہوں نے خدا کو تکلیف دی ہے تو اتنا بڑا بدماش تو کوئی ہے نہیں جو خدا سے ضد کر کے جنت میں چلا جائے۔ خدا نے تو فرعون جیسے، شداد جیسے نمرودوں کو جہنم میں ڈال دیا، جو خدائی کا دعوے دار تھے زمین پر۔ چہ جائے کہ آج کا کوئی مسلمان کہے میں آل رسول کو بھی تکلیف دوں گا اور جنت میں بھی جاؤں گا، نو، ایبسولوٹلی ناٹ۔ جنت حرام ہے اور جہنم ان پر واجب ہے جو آل رسول سے بغض رکھتا ہے۔ یہ تو بغض کی بات ہے، جنہوں نے شہید کیا، جنہوں نے قتل حسین میں کردار ادا کیا۔ لوگ کہتے ہوں گے سپ ننگ گیا تو ہن سوٹی پیٹن لگ گیا ہے مولوی، ایویں ہی نا بھئی شہادت حسین کا وہ گزر گیا دن۔ یہ بھی میری ٹیکنیک ہے، ہر سال بعد میں یہ واقعہ لاتا ہوں۔ اسی طرح میلاد کا واقعہ بھی میلاد کے بعد لاتا ہوں، کیونکہ میں عرس کا قائل نہیں ہوں، برسی کا قائل نہیں ہوں، کسی سے تشبیہ کا قائل نہیں ہوں، میں قرآن و حدیث کی تسبیح کا قائل ہوں۔ مجھے معلوم ہے جو ان دنوں میں جو کچھ کرنا ہے، ہم بیچ میں خام کا ٹانگ دے دیں، وہ کیا کہتے ہیں انگلی، ہم خام کا انگلی اٹکا دیں بیچ میں۔ بھائی جو جس کو جس طریقے سے کرنا ہے، اگر وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے وہ جانے، اس کا خدا جانے۔
ایسے ہی ہے نا؟ اور ہم جس کو صحیح سمجھتے ہیں ہم اپنا بیان کریں، ہمیں کسی کو گھیر کر یہاں لا کر مضروب نہیں کرنا، یا کسی کو اس کے گھر میں جا کر کافر قرار نہیں دینا۔ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کو۔ ہمارا کام ہے دعوت، اور جب دعوت کے آگے رکاوٹ آئے تو پھر جہاد ہے۔ وہ تخلیق کر دیا، آدم و حوا کو تخلیق کرنے کے بعد جنت بھی بھیج دیا، جنت میں غلطی ہونے کے بعد زمین پہ بھی اتار دیا۔ اللہ نے اپنے نبی پر بھی کیا کیا؟ سزا لگائی نا، بولو نا یار، سزا لگائی۔ جنت سے نکالنا کوئی ہلکی پھلکی بات ہے؟ ساری زندگی بندہ مومن دعا کرتا ہے، یا اللہ جنت دے دے، جو مرضی میں کروں تو جنت دے دے، یہی بندے کی تمنا ہوتی ہے۔ ظلم کروں، فراڈ کروں، رشوت کھاؤں، سود کھاؤں، اللہ معاف کر دے، جنت دے دے۔ یہ بہروپیہ مسلمان آج کا کتنی بڑی سزا لگائی، اپنے ہی بندے کو تخلیق کیا، پہلا ہی بندہ جنت سے صرف ایک پھول یا ایک درخت کے پودے پھل کو، بلکہ کہہ لو درخت کو چھونے کی وجہ سے اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ اور جنہوں نے آل رسول کو شہید کر دیا ان کو جنت میں ڈال دے گا؟ ان مولویوں کا علاج کرانے والا ہے۔ سائیکو کیس ہو گئے مولوی جو آج بھی دشمنان اہل بیت کی تعریف بناتے ہیں۔ خدا نے پیغمبر کو نہیں بخشا، پہلے بشر کو نہیں بخشا، اور جس کی اس کے محبوب حوض کوثر کے مالک نے شاف محشر نے گارنٹی لی ہے، ضمانت لیا ہے، میری آل کو کچھ نہیں کہنا، ان کا خون جنہوں نے بہایا وہ جنت چلے جائیں گے۔ الو کے پٹھے یہ مولوی بھی، جو آل رسول کے قاتلوں کا ذرہ بھی ہمدردی رکھتا ہے، جنت حرام ہے، جہنم فرض ہے۔ یہ بڑی یہ انتظامی مسئلہ نہیں کہیں، سیاسی مسئلہ نہیں کہیں، جو مرضی مسئلہ تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے امام نے کہا تھا یہ میرے جنت کے سردار ہیں، اور جنہوں نے ان کو قتل کیا جنت کے سردار ان کو گھسنے دے گا؟ سوچتے نہیں مسلمان، کبھی سوچا جنت کا سردار ان کو گھسنے دے گا جس سردار کو تم نے مار دیا؟ آج بیٹھے ہوتے نا یہاں اہل تشیع تو مزہ آتا، ان کو پتہ چلتا ہے کہ اہل حدیث کا عقیدہ کیا ہے، اور یہ غیر ذمہ دار سٹیج نہیں ہے، پاکستان کا سب سے بڑا یہ ممبر، مشہور اور وائرل ممبر ہے یہ، اور آپ جانتے ہیں کہ اس ممبر کی تقریر اللہ رب العالمین کہاں کہاں تک پہنچاتا ہے، کروڑوں میں ویوز۔ میں خود حیران ہوتا ہوں، مجھے حیرت ہوتی ہے میں کیا چیز ہوں، بیٹھے ہوئے اس زمن کے علماء میں شاید میرا کسی لسٹ میں نام نہ ہو، یا وہاں پر ہو جہاں پیپر ویسے ہی گل سڑ جاتا ہے، وہ نچلے درجے میں، لیکن اللہ تعالیٰ سچ بولنے کو بڑے پر لگاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، پرواز مگر رکھتی ہے، اور یہ فاروق اعظم کا جملہ بھی ہے، جب انہوں نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کہا تھا یا ساریت الجبل، تو اللہ نے پر لگائے تھے اس آواز کو بھی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ جنہوں نے آل رسول کو کانٹا بھی چبھویا، امام کائنات نے کہا یہ جنت کے سردار ہیں، جو ان کو تنگ کرے گا جہنم جائے گا، بولے جتنے مرضی عمل کر لے۔ یہی ہوا نا اس کا معنی۔ کہا کس نے تھا؟ کہا کس نے تھا؟ یہ ذرا اب آئے گی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا یہ میرے دونوں جنت کے پھول ہیں، ان کو تنگ نہیں کرنا، ان کے خون سے جن کے ہاتھ رنگین ہوئے اس وجود پر جنت حرام ہو جائے گی، یہ میری جنت کے سردار ہیں۔ کس نے کہا تھا؟ امام کائنات نے، سید البشر نے، سرور کونین نے، خاتم النبیین نے، اور جو اٹھ کر کہے کہ سیدنا علی تمام انبیاء سے افضل ہیں، حسین کا درجہ نبیوں کے برابر ہے، تو امام کائنات تو دوسرے درجے میں آ گئے۔
یہ عقیدہ کہاں چلا گیا؟ ہے نا دونوں طرف زیادتیاں. یعنی سنیت ہو یا شیعت ہو، ظلم پہ قائم ہے، جہالت پہ قائم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے گھڑنتو پہ قائم ہے. اور اگر ان کو کہیں آؤ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اس کلمہ کی طرف آؤ جو محمد رسول اللہ نے چھوڑا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی کو نبی پر فضیلت دے گا یہ کلمہ کفر ہے. کوئی امتی پیغمبر سے افضل نہیں ہو سکتا زمین پر، وہ کسی بھی پیغمبر سے ہو. بات یہاں ختم ہوئی نا کہ عقیدے کی اصلاح کے بغیر سب گڑنتے موضوعات ضعفاء سب چل ہے. ایک دوسرے کو کافر بنانے کے لیے ہم خود بھی کافر بن جاتے ہیں. یہ کوئی زمانہ، ایسا زمانہ، ایسی تعلیم آ گئی ہے کہ ہم دوسرے کو اگر کافر بنانا ہے پہلے خود کافر بنتے ہیں. اور اگر ہم اصلاح کی طرف آئیں، نہ ادھر زیادتی ہو نہ ادھر زیادتی ہو، تو معاشرہ امن کا گہوارہ ہو، محبت کا سمندر بن جائے یہ معاشرہ. اگر ہم اپنے آپ کو کافر نہ بنائے دوسرے کو کافر بنانے کے. پھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟